بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 3 مجالس میں بیان ہو گئی، اور آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کریں۔ خلافت راشدہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات 2 حصوں میں، ایک ولادت تا خلافت اور پھر دوسرا ہے خلافت تا وفات، یا یوں کہیں کہ ایک ان کی زندگی کا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، اور ایک ان کی زندگی کا حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرا۔ آپ انشاءاللہ اس پہلے حصے کو بیان کریں گے۔ ولادت تا خلافت یہ پھر 3 حصوں میں، ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، نسب، خاندان یہ کیا ہے، دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں کیا تھے، اور تیسری بات کہ اسلام میں آنے کے بعد ان کا کیا کردار اور زندگی گزری۔ نام، نسب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، بنو تیم قبیلہ اور تیم قریش کے اندر، عبداللہ ابن عثمان، کنیت ان کی ابوبکر۔ ماں باپ کو جب اپنی اولاد کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے فلانے کا والد، فلانے کی والدہ، اس کو عربی میں کنیت کہا جاتا ہے، ابو فلان، ام فلان۔ اور لقب کسی اچھائی یا برائی کی بنیاد پر کسی کا کوئی نام پڑ جاتا ہے، اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے، آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد۔ انہوں نے بہت سو کو آزاد کرا ہے تو ان کو یہ لقب مل گیا۔ صدیق، سچے اور سچ کے ساتھی، صاحب، ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ساتھی تھے، یہ ان کے القاب، اور بھی ہے، مشہور ہے۔ ان کی ولادت عام الفیل، عرب میں مشہور واقعہ پیش آیا تھا جب ہاتھیوں والے آئے تھے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے، اور وادی محصر کے اندر وہ برباد ہوئے تھے۔ ابرہہ، عرب کی تاریخ میں وہ سال بڑا مشہور ہو گیا تھا، اس لیے عرب لوگ اپنی تاریخ اس واقعے سے جوڑتے تھے، اس واقعے کے سال، اس سے 1 سال بعد، اس سے 2 سال بعد۔ عام الفیل کے سال 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اسی واقعے کے 2 سال بعد اور چند ماہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیدا۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال اور اس سے کچھ ماہ اوپر چھوٹے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، کنیت ان کی ابو قحافہ، نام ان کا عثمان ابن عامر۔ حضرت ابوبکر کی والدہ کا نام ام رومان سلمہ بنت صخر، یہ سب مسلمانوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں ہیں، اور ان 4 سے اولاد ہے۔ یہ ان کی بیوی ہے قتیلہ، ان کو جاہلیت میں انہوں نے طلاق دی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ ان سے ان کے ایک بیٹا ہے عبداللہ اور ایک بیٹی ہے اسماء، یہ دونوں پیدا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے بہن بھائی ہیں، لیکن والدہ ان کی الگ ہے۔ دوسری بیوی حضرت ابوبکر کی ام رومان ہے، اس سے حضرت ابوبکر کی اولاد عبد الرحمن اور حضرت عائشہ ہے۔ تیسری بیوی اسماء بنت عمیس ہے، اور ان سے اولاد پیدا ہے محمد بن ابی بکر۔
اور چوتھی ہے حبیبہ بنت خاریجہ، ان سے ایک بیٹی ہے ام کلثوم، یہ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی ازواج اور بیویاں ہو گئیں، اور یہ حضرت ابوبکر کی اولاد ہو گئے، عبداللہ، اسماء، عبد الرحمن، عائشہ، محمد، ام کلثوم۔ دوسری بات ہے عہد جاہلیت میں حضرت ابوبکر کیا مقام رکھتے تھے؟ حضرت ابوبکر کو انساب کا بڑا علم تھا۔ انساب کا کیا معنی؟ یعنی جو خاندان ہوتے ہیں، نسب ہوتے ہیں، کس کا خاندان کہاں ملتا ہے، کون سے خاندان کی کیا خصوصیتیں ہیں، اس میں حضرت ابوبکر بڑے ماہر تھے۔ اس لیے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس اس حوالے سے آتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے تھے مکہ مکرمہ میں کپڑے کی، اور لوگوں کا رجوع حضرت ابوبکر کی طرف تھا۔ مرجعیت کا معنی لوگ آتے تھے ان کے پاس مختلف حوالوں سے۔ بعض لوگوں میں صفت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر جاہلیت میں بھی یہ مقام رکھتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، جمع ہوتے تھے۔ اور شراب اور بت پرستی سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے پرہیز کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی انہوں نے شراب نہیں پی، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی انہوں نے بت کی عبادت نہیں کی۔ سلامت فطرت، اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو پہلے ہی لمحے میں مان لیا ان، کیونکہ ان کی فطرت سلامت تھی۔ اور قریش کا جو قبائلی نظام تھا مکہ مکرمہ کے اندر، یہ 10 بڑے قبائل تھے، ان کی حکومت تھی مکہ مکرمہ میں۔ بنو ہاشم یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کا انتظام کرتے تھے۔ بنو امیہ یا ابو سفیان کا قبیلہ، جنگ کا انتظامات۔ بنو نوفل، بنو اسد، بنو مخزوم یہ ابو جہل کا قبیلہ ہے۔ بنو تیم یہ حضرت ابوبکر کا، بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ۔ اس میں یہ بنو تیم حضرت ابوبکر کا قبیلہ، ان میں جب کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی قتل ہو جاتا تو خون بہا دیت کے جتنے فیصلے ہوتے وہ حضرت ابوبکر کرتے تھے۔ کہیں لڑائی ہو جاتی تو اس لڑائی میں کسی کے اوپر کیا ڈالنا ہے، کیا تاوان رکھنا ہے، کیا یہ دے گا اس کے بدلے میں، یہ حضرت ابوبکر کرتے۔ معنی یہ ہے کہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت ابوبکر کا بڑا مرکزی کردار مکہ مکرمہ کے اندر تھا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مختلف جگہیں ظاہر کیے، یہ آج کے مکہ مکرمہ سے اس کو ملایا ہے۔ یہ مسجد حرام کے بیچ میں دار الندوہ، یہ بالکل حتیم کے سامنے تھا دار الندوہ۔ آج کا جو حتیم ہے، اس حتیم کے سامنے بالکل دار الندوہ تھا، جہاں مکہ کے لوگ جمع ہوتے، سردار نمائندہ تھے، ہر کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، سرکردہ لوگ جمع ہوتے اور پھر وہ مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس کے ممبر تھے، اور اسی یہاں پر حضرت ابوبکر کا مکان تھا۔ دیکھ رہے حضرات، مسفلہ مکہ مکرمہ میں جو مسفلہ کا علاقہ ہے، یہاں حضرت ابوبکر کا مکان تھا، گھر تھا۔ یہ آپ جو کہتے ہیں مکہ ٹاور جہاں پر ہے، یہاں حضرت ابوبکر کا مکان تھا، اسی جانب تھا۔ اب عہد اسلام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، حضرت ابوبکر نے فوراً قبول کر لی۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ابتدا گھر میں، تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے قبول کی، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید، اور وہ گھر سے باہر بات نکلی ہے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے قبول کی، اسلام میں سب سے پہلے پہل کرنے والے۔ اور جب اسلام کو قبول کیا تو فوراً آگے پھر دعوت شروع کی، تو ان کی دعوت پر بڑے
سنجیدہ اور بڑے ذمہ دار لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ سب عشرہ مبشرہ، یہ سب حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان. اس لیے وہاں مسلمان ہے، وہاں فوراً چلے گئے. مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، اپنی دینداری پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ بس میں دیندار ہوں کافی. اگر ہم دیندار ہیں اور اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے تو یہ دینداری اور یہ اچھائی اور یہ رنگ آگے پھیلنا چاہیے. اگر ہم نماز کے پابند ہیں تو ہماری وجہ سے اور لوگوں کو نماز پڑھانا چاہیے. دعوت اسی کو کہ. اور پھر اس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبائل کو جانتے تھے، یعنی ان کے سامنے آپ کہہ دیتے کہ فلانا عرب قبیلہ کیا خصوصیت رکھتا ہے تو حضرت ابوبکر بیان کر دیتے. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں گھوم پھر کر کے دعوت دے رہے تھے تو حضرت ابوبکر ساتھ ہوتے، اور آپ علیہ السلام پوچھتے تھے کہ ان کو دعوت دینی چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں. تو حضرت ابوبکر معلوم کرتے کہ کون سے قبیلے سے، وہ کہتے ہیں فلانے سے. تو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ہاں ان سے بات کریں، کیونکہ مخالفت کا زمانہ تھا اور وہ لوگوں کے مزاج سے واقف تھے کہ کون لوگ بات کو سنتے ہیں، کون فوراً غصے میں آتے ہیں، کون فوراً جھگڑا شروع کرتے ہیں. یہ حضرت ابوبکر قبائل کے پورے تفصیلات سے واقف تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں گھوم پھر کر کے دعوت دیتے حضرت ابوبکر ساتھ ہوتے تھے. پھر آگے ان کی قربانی آپ دیکھیں، حضرات پوری زندگی قربانی ہے، جانی مالی قربانی میں آپ دیکھیں. اسلام شروع اسلام کی بات ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 38 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. 38 لوگ کہ میرے والد نے حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی کہ ہم کو اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہیے. آپ نے منع فرمایا کہ ابھی بہت کمزور ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اعلان میں کروں گا، لوگوں کو بتانا چاہیے. خانہ کعبہ مسجد حرام میں آئے اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا اسلام کا. لوگوں نے گھیر لیا، مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا، خاص طور پر عتبہ بن ربیعہ ایک کافر تھا، اس نے جوتا ہاتھ میں اٹھایا تھا اور مار رہا تھا. اور سب لوگوں نے اتنا مارا کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا، بے ہوش ہو کر گھر لے جائے گا. اور سب نے یقین کر لیا کہ ان کا بچنا مشکل ہے، مر جائیں گے. بنو تیم قبیلہ آیا حرام میں، مسجد حرام میں اعلان کیا کہ ابوبکر مر گیا تو ہم عتبہ کو اس کے بدلے میں ماریں گے کہ اس نے بہت زیادتی کی تھی. حضرت ابوبکر پورا دن بے ہوش رہے. شام کے وقت جب ہوش آیا اور بات چیت کی تو سب سے پہلی بات کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگ حیران رہ گئے کہ اسی کی وجہ سے وہ ابھی بھی نام لیتا. حضرات ہمارے لیے عشق کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن اس کا مظاہرہ کرنا بہت مشکل ہے. صحابہ کرام نے جو مظاہرہ کیا دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. ان کی والدہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا کہ آپ کھا لے کچھ، تو کہا کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اسی حالت میں چھپتے چھپاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، چوما، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کھایا کھایا. اور مکہ مکرمہ میں کتنے لوگ جو اپنے اسلام کی وجہ سے ان کو ستایا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کیا. اور جب ان کو بہت ستایا گیا اور حبشہ کی طرف لوگوں نے ہجرت کی تو ایک دن تنگ آ کر حضرت ابوبکر بھی نکل گئے. ایک جگہ پہنچے
وہاں سے مکہ کا ایک مشہور آدمی تھا جس کا نام ابن دغنہ تھا، وہ آ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہاں ہم لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا، آپ لوگ ہمیں اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیتے، خواہ میں ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہم جائیں گے کسی آزاد جگہ میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ابن دغنہ نے تقریباً وہی الفاظ کہے ہیں جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے کہ آپ کیوں نکلیں گے، آپ تو مجبور لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کف لوگوں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے مشکلات میں تعاون کرتے ہیں، آپ نہیں نکلیں گے، آپ آئیں میرے ساتھ، اور واپس لائے مکہ کے اندر۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی وہ قربانیاں ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے اپنے تمام صحابہ کو نکالا، آخر میں رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور آپ کی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور کچھ صحابہ۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو ہجرت کے لیے منتخب کیا۔ ہجرت کا قصہ آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ تک ہجرت کی۔ قرآن کریم نے حضرت ابوبکر کو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں صاحب کا لفظ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر کی صحابیت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے جو اس سے انکار کرے گا وہ قرآن کی آیت کا منکر ہو کر کافر ہو جائے گا۔ ہجرت کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد جہاد کی بات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی ہے سب میں حضرت ابوبکر ساتھ، ما تخلف عن مشہد بل شہد المشاہد کلہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں تشریف لے گئے حضرت ابوبکر ساتھ کسی سے پیچھے نہیں رہے، اور ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ اگر آپ بدر کے واقعے کو دیکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ شروع کیا اور حالات بدل گئے تھے قافلہ کا راستہ روکنے اور بات ہو گئی جنگ کی، جب آپ نے مشورہ شروع کیا تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والے حضرت ابوبکر تھے۔ اللہ کے رسول آپ فکر نہ کرے، ہم آپ کے حکم پر ہیں، آپ جہاں کہیں گے جائیں گے۔ پھر جب بدر پہنچا اور آپ علیہ السلام حالات کے لیے گئے ہیں تو حضرت ابوبکر ساتھ تھے۔ پھر جب بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر لگایا گیا اور اتنے خطرناک حالات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میری حفاظت اور پہرے کے لیے کھڑا ہوگا، تو سب ڈر رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے پہرے کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ کی چادر گر گئی اور آپ دعا میں لگے ہوئے تھے، اللہ آج کے دن اگر یہ مختصر جماعت کو ختم کر دیا گیا تو آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر آتے اور کہا اللہ کے رسول بس آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ احد کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور منافقین نے یہ خبر مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور پھر اس گھیرے کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلے پہنچنے والے حضرت ابوبکر تھے۔ اور پھر جب ابو سفیان ایک پہاڑ پر چڑھا تھا اور ابو سفیان اپنے خیال میں سمجھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، تو اس نے وہاں چڑھ کر کے ایک آواز لگائی تھی، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں تھا۔ تو اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ اور پھر کہا کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ یہ کافروں کے ذہن میں تھا کہ مسلمانوں کی مرکزی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا نام آتا۔
خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، اور جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی حضرت ابوبکر اپنے کپڑوں میں ایسے خاک اٹھاتے تھے تاکہ جلدی سے یہ خندق تیار ہو جائے، ہر موقع پر ساتھ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے جا رہے ہیں اور تمام صحابہ کرام اس وقت بہت جذبات میں، اس وقت حضرت ابوبکر بالکل ٹھنڈے، ان کو دلاسا دے۔ اور جب تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو جھنڈا حضرت ابوبکر کے ہاتھ، اور جب مکہ کو فتح کیا ہے تو اس وقت ابو سفیان نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے بات کی، یعنی آپ تمام غزوات کو اٹھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے اور آپ کے پیرے میں رہنے والے حضرت ابوبکر آپ کے مزاج دان ہیں، مزاج کو جاننے والے۔ تمام جہادی معرکوں میں حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد بات آتی ہے قیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے امت کی قیادت کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اور آپ تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے سن 10 میں حج فرض کیا، سن 9 میں نہیں حج کیا، سن 10 میں کیا۔ آپ علیہ السلام نے سن 9 میں اپنے صحابہ کو بھیجا اور امیر بنایا حضرت ابوبکر، امیر حج۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اور آپ کا انتقال پیر کے دن ہوتا ہے، جمعرات کے دن تک آپ نے نمازیں پڑھائی بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں، عشاء کی نماز سے آپ نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار اور شب جمعہ میں بھی جمعے کی نماز، یہ سب نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت ابوبکر نے پڑھائی تھی۔ اور آپ علیہ السلام جب عشاء کی نماز میں بالکل کمزوری بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، آپ ہوش میں آئے تو پوچھا نماز کا کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا سب لوگ آپ کے انتظار میں عشاء کی نماز کے لیے، تو آپ نے جب جانے لگے پھر بے ہوش ہو گئے، 3 دفعہ آپ پر پانی ڈالا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، ابوبکر نرم دل کا آدمی ہے، وہ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکے گا، وہ تو روتا ہی رہے گا آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر، وہ نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ عمر کو کہیں کہ وہ پڑھا دے، فرمایا نہ، ابوبکر کو کہو کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اسلامی عبادات کو دیکھیں گے، 4 عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس میں روزہ اور زکوٰۃ انفرادی کام ہے نا۔ روزہ تو میں رکھوں گا، میری جگہ میں میرے ساتھ کوئی مل کر نہیں رکھے گا، اور زکوٰۃ ہر آدمی اپنی نکالے گا، وہی 2 مل کر تو مشترک زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ لیکن نماز اور حج ایسا ہے جو اجتماعی طور پر ہوتا ہے، ان 2 کے اندر امیر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اندر حضرت ابوبکر کو امیر اور امام بنایا ہے، یہ بتا دیا، اشارہ کیا کہ میرے بعد ابوبکر اس امت کے بڑے بنے۔ اور پھر عجیب بات کیا ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور اس امت پر جو سب سے بڑا غم آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آیا تھا۔ پوری امت یتیم ہو گئی تھی۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ مدینہ کی تاریخ میں 2 دن آئے، ایک دن سب سے زیادہ خوشی کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے اور مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی، اور مدینہ کا چپا چپا روشن ہو گیا تھا، اور مدینہ کا بچہ بچہ عجیب خوشی کے اندر تھا۔ مدینہ کے مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے،
اور مدینہ کی خواتین اور بچے مکانات کی چھتوں پر چڑھ کر تماشا کر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. چاند طلوع ہو گیا تھا مدینہ کے اندر اور مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. حضرت انس فرماتے ہیں پھر ایک دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو. وہ گلیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے اور وہ مسجد نبوی جس کے ممبر و محراب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے وہ جگہ خالی ہو گئی. ایک وقت تھا جب لوگ مسجد کی طرف چلتے تھے کہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، اب وہ ختم ہو گئی. اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں مدینہ کے ہر جگہ میں تاریکی آ گئی اور مدینہ کا ہر فرد رو رہا تھا اور مدینہ کے اندر غم کی عجیب فضا تھی اور لوگوں کے ہوش و حواس خراب ہو گئے تھے. حضرت عمر نے ایسے وقت میں تلوار اٹھائی اور کہا جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے گئے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے واپس آ جائیں گے. عجیب حالات. حضرت عثمان بالکل گم سم نہ بات کرتے نہ سنتے. ایسے وقت میں حضرت ابوبکر تھے. حضرت ابوبکر سنح کے مقام پر مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے، ان کی ایک بیوی، اور وہ وہاں چلے گئے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اشراق کے وقت پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے حجرے میں گئے اور آپ علیہ السلام کے پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاک اور آپ کی موت بھی پاک. پھر وہاں سے واپس ہوئے. حضرت عمر جوش میں کھڑے بات کر رہے تھے. فرمایا عمر بات سنو، بیٹھ جاؤ. عمر نے سنا ہی نہیں. حضرت ابوبکر سیدھے گئے منبر پر کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا پرستش اور عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ انتقال ہو چکا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تو اللہ تعالیٰ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی. پھر وما محمد الا رسول. صحابہ کرام کہتے ہیں میں سے معلوم ہو جسے آیت ہم پہلی مرتبہ سن رہے. اور جب امت بالکل اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے اس وقت حضرت ابوبکر نے اس امت کو سہارا دیا تھا اور اس وقت قیادت کی ذمہ داری انہوں نے ادا کی تھی. تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی مختلف باتیں زندگی کے مختصراً بیان کیے. یہ زندگی کا وہ پہلا حصہ حضرت ابوبکر ولادت سے خلافت تک. اب بات انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بنتے ہیں، پھر ان کے خلافت کے دور میں کیا حالات پیش آتے ہیں اور ان کے خلافت کی ٹوٹل عمر 2 سال ہیں. یہ 2 سال کس طرح گزرتے ہیں انشاءاللہ